تہذیبی اقدار پر شبخون مارنے والے اس عہد کو روشن خیال، ترقی یافتہ اور انسانی فلاح کا عہد قرار دینے پر تلے بیٹھے ہیں، منشیات کہ ہاں معاملہ یہ ہے کہ اس کی گفتگو میں جتنی توجہ یہ بدلا ہوا زمانہ پاتا ہے، اس کا تخلیقی وجود اس تناسب سے اس تبدیلی کو قبول نہیں کرتا کہ اپنے افسانوں کو سماجی معنویت سے وہ جگمگا رہا ہے، اس کا غالب حصہ ارضیت، تہذیب اور روایت ہی میں پیوست ہے۔ میں نے کسی اور جگہ لکھا تھا کہ منشیات کو بیٹی کی طرح اگر ہستن اور خاندان سے جڑی ہوئی عورت پر لکھنا اچھا لگتا ہے، اور آج کی نشست میں اس پر یہ اضافہ کرنا ہے کہ اس کا سبب محض اور صرف یہ ہے کہ رشتوں میں جڑی ہوئی عورت ہی اسے سماج کے اندر بامانی لگتی ہے، جبکہ رشتوں سے کٹی ہوئی عورت یا تو شے بن جاتی ہے، یا فارغ ہوتی ہے، یا مائل، کارآمد یا بیکار پرزہ۔ اور یہی کچھ تو مرد کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان رشتوں کے لیے وہ بہت کچھ قربان کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنا عشق بھی۔ اس باب میں منشیات کے معروف افسانے 13واں کھمبا کو دھیان میں لائیے، اور اس نے ابریاتا جوڑے کو بھی جو ریل کار میں سوار ہو گیا تھا، منشیات نے اپنے کاری کو ایک عجب صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے اس منظر نامے میں ایک تیسرے کردار کو بھی موجود رکھا ہے۔ یہ تیسرا شخص نوبیاہتا دلہن کی زندگی میں کبھی اہم رہا ہوگا، مگر نئے اور تخلیقی رشتے سے جڑ جانے والی کے لیے پرانا عشق بھولنا مشکل صحیح، نیا رشتہ اہم ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو اپنی کیمسٹری میں چاہے عشق جتنا اخلاق نہ رکھتا ہو، اس کی ایک سماجی معنویت ہوتی ہے، تو یوں ہے کہ افسانے کے آخر میں منہ زور عشق ہار جاتا ہے اور تخلیقی رشتہ سماجی معنویت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ منشیات چاہتا تو اس تیسرے آدمی کو ریل سے کود کر خودکشی کی راہ دکھا سکتا تھا، نوبیاہتا انجیر کی چھاتی سے چیخ برآمد کر کے اس کے عشق کا بھانڈا پھوڑ کر سماجی رشتے میں دراڑیں ڈال سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ جس قوم کا وہ آدمی ہے، اس قوم کا آدمی اپنے کرداروں کو اونچا نہیں ہونے دیتا، انہیں وسیل کا ذمہ دار آدمی بنا دیتا ہے، سو اس نے منہ زور عشق کو پچھاڑ دیا اور سماج کو ایک تخلیقی رشتے سمیت بحال رکھا۔ جی مجھے موقع ملا ہے کہ میں نے منشیات کے افسانوں پر ہے سنجیدگی سے مطالعہ کروں، اور اس مطالعے میں محسوس کیا ہے کہ سماجی منظرنامے میں منشیات کے ہاں تخلیقی رشتے بہت احترام پاتے ہیں۔ سزا اور بڑھا دی جائے، سارنگی اور ساجے کا کھیل جیسی کہانیوں سے میں صحیح یا غلط اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مادی تعیش کے عہد میں بنتی بگڑتی حسیات والے نئے تفریح آدمی سے کہیں زیادہ اسے تہذیبی اور سماجی آدمی بہت محبوب ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ جس دور میں منشیات نے شناخت پائی وہ علامت نگاری اور سجید کا زمانہ تھا، اور اس عہد کے افسانے میں اس نے سماجی اور تہذیبی علامت کے شعور کے ساتھ جو افسانے لکھے وہ ان کا الگ سے مطالعہ بھی کیا جانا چاہیے۔ تاہم مجھے ان کے حوالے سے یہاں یہ کہنا ہے کہ منشیات کو سماجی رشتوں میں بندھے آدمی سے محبت نہ ہوتی اور وہ فرد کے محض باطنی آشوب کو ہی کہانی کا وسیلہ بنانا چاہتا، تو بھی اس ڈھنگ میں اس نے ایسی کامیاب کہانیاں لکھ رکھی ہیں کہ وہ بہت دور تک جا سکتا تھا، مگر بہت جلد ادھر سے دامن جھٹک کر الگ ہو گیا۔ محض یاد نگاری بھی اس کا مسئلہ نہیں بن پایا، ورنہ وہ 12-10 جاگیردار طبقے کی چیرت دستیاں دکھا کر اور ہمارے دل دہلا کر بھی مقبول ہو سکتا تھا۔ ذرا تصور باندھیے کچی پکی قبریں والے فوٹو فقیر کا، جس کی نظر خدا پر پڑی تھی تو فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ناچنے لگی تھی۔ پکی قبریں ادھیڑ کر ان میں اپنے مردے رکھنے والے ایسے دیدار کرداروں کی کہانیاں اس کی کہانی میں آئے ضرور، مگر سماجی معنویت کے باب میں اس نے ترقی پسندوں کی طرح اسے طبقاتی مسئلے کے فیتے نہیں لگائے۔ اس کے کردار کہیں بھی اپنی شناخت گم نہیں کرتے، پوری کہانی میں یوں رچے بسے ہوتے ہیں جیسے رات کی رانی کے بدن میں اس کی مست کر دینے والی مہک، میلے ٹھیلے کے رسیا، نچلی ذاتوں کے کمین، جنس کے مارے ہوئے مرد اور عورتیں، اپنوں سے بچھڑے ہوئے، مگر ایسے کردار جن کے وجود کی مٹی کو خلوص کے پانیوں سے گوندا گیا ہوتا ہے، جو سماج کو جینے کے قابل بنانے کی للک رکھتے ہیں اور اپنے وسیب کی دانش کے امین بھی ہوتے ہیں۔ یوں تو عصری آگاہی اور سیاسی شعور بھی منشیات کے افسانوں کا ایک کبھی حوالہ بنتا ہے۔ 1978 کا آخری افسانہ پناہ بوکا اور کہانی کی رات جیسے اہم افسانے اس بات میں عمدہ مثال ہیں کہ ایسے افسانوں میں منشیات نے تاریخ کو مسخ کرنے والے چہروں کو نوچ ڈالا ہے، عام آدمی کو مات دینے والے سیاستدانوں کو لتاڑا، جمہوریت کے حق میں آواز بلند کی اور سامراج کے دروغوں کے منہ پر تھوکا ہے۔ مگر آج کی نشست میں میرا دھیان منشیات کی اس دہج کی طرف رہا ہے جو رواں منظر نامے سے اٹھ کر اور چونک کر عقب میں دیکھتا ہے اور لمحہ لمحہ مادیت سے مات کھاتے آدمی کے ضمیر پر دستک دیتا رہتا ہے۔ اس نیج سے مطالعے نے مجھے حوصلہ دیا ہے کہ منشیات کی فکشن کے محبوب سروکاروں میں سماجی رشتوں کی مہک کو بھی قدر نمایاں جگہ دوں کہ یہ ایسی مہک ہے
جو سماج کو بامانی اور تخلیقی بنا رہی ہے. شکریہ. افسانہ نگار ہے تشریف لاتی ہیں محترمہ نیلوفر اقبال. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے اس کو بنایا گیا افسانے کے لیے. ادب کے اس گلستان میں جہاں ہر شاخ پہ شاعر بیٹھا ہے، ادب کے اس جنگل میں جہاں غول کے غول شاعر پھٹکارتے پھرتے ہیں، وہاں بیچارے عاجز بھیڑ سمان بے زبان افسانہ نگار جنہیں نہ تو مشاعرے والا پلیٹ فارم حاصل ہے، نہ مہدی حسن یا ٹینا ثانی کی آواز. وہ بے وقت اقلیت بن کر رہ جاتے اگر منشا یاد نہ ہوتا. یہ منشا کی قابل داد لیڈرشپ کوالٹی ہی ہے کہ اس نے افسانہ نگاروں جیسی آئسولیٹڈ اکائیوں کو جہاں تک بند پڑا اکٹھا کیا، کبھی رابطہ کی صورت، کبھی ہلکا باب ذوق میں، اور کبھی افسانہ منزل میں. منشا جس کی منزل افسانہ ہے اور جس کا گھر افسانہ منزل. افسانہ منزل کی پرچھتیوں، الماریوں، درازوں، کچن کیبنٹ میں ہر جگہ افسانے اسٹور کیے رکھے ہیں. وہ جب جی چاہے ہاتھ بڑھا کر نکال دیتا ہے. پاکستان میں 16 کروڑ لوگ ہیں تو 16 کروڑ کہانیاں بھی ہوں گی، لیکن جب ایک کہانی لاکھوں دلوں کی ترجمانی کرتی ہو تو کیا ضرورت ہے زیادہ اتنی کہانیاں لکھنے کی. اس لیے ہر اچھے لکھاری کی طرح منشا نے بھی بہت سلیکٹو ہو کر لکھا ہے. حاضرین محفل، منشا کو ایسی کوئی ضرورت نہیں کہ چونکہ آج ان کی فنکشن ہے تو لہذا مرتا کیا نہ کرتا اخلاق کے تقاضے پورے کرتے ہوئے منشا کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیا جائے. وہ تو پہلے ہی قومی سطح پر سراہا اور نوازا گیا ادیب ہے، اسے ایسی کسی بات کی کوئی ضرورت نہیں. بے شک آج جو کچھ اس کی تعریف و توصیف میں کہا جائے گا وہ ویل ارنڈ اور ویل ڈیزروڈ ہوگا. دراصل منشا کے ساتھ منائی جانے والی یہ شام میرے لیے ری ڈسکورنگ منشا ثابت ہوئی ہے. بہت پہلے چٹتی نگاہ سے پڑھی گئی تحریروں کا میرے اوپر عمومی تاثر یہ تھا کہ یہ متاثر کن لیکن ایک شریف آدمی کی محتاط تحریریں ہیں جنہیں اخلاقیات کے پیرامیٹرز کے اندر رہ کر لکھا گیا ہے. فاربیڈن ٹیریٹری سے اجتناب کیا گیا ہے. لیکن اب جب ان کو دوبارہ اور جانچنے والی نگاہ سے پڑھا تو اس کا فن لامحدود نظر آیا. در حقیقت ایک چھوٹا سا مضمون اس کے ساتھ انصاف کر ہی نہیں سکتا. جین آسٹن کی تحریروں کو پینٹنگز اینڈ منیچرز کہا گیا. منشا کی تحریر میں ہمیں منیچرز کے ساتھ ساتھ میورلز بھی ملتے ہیں. اس نے بڑے بڑے قومی، سیاسی اور قدرتی واقعات کے پس منظر میں افسانے لکھے. سکوت ڈاکہ جیسے قومی المیہ کے پس منظر میں کئی کہانی. آس کی موت کا کردار بابا دینا جو پاک فوج کے شیروں کا شہدائی ہے، جو یقین کر ہی نہیں سکتا کہ یہ شیروں کے پتر جن کا وہ عاشق ہے گیدڑوں سے شکست بھی کھا سکتے ہیں. وہ ذہنی عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آخر اس حد تک تسلیم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ شیروں کو شاید زبردستی لڑنے سے روکا گیا ہوگا، شاید انہیں کافروں کا قیدی بننے پر مجبور کیا گیا ہوگا. یہ ہر پاکستانی کے دل کو چھونے والا افسانہ ہے. ہر اچھے کہانی کار کی طرح منشا بھی اپنے موضوعات اپنے آس پاس کے حالات اور واقعات اور اپنے رستے میں آنے والے لوگوں سے ہی ڈرا کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے فنکارانہ ہاتھوں میں فرش کا تجربہ بلند ہو کر آفاقی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. لاطینی امریکی کہانی کار جارج لوئی بوش کا کہنا ہے کہ وہ آس پاس ہونے والے یا کہیں سے سنے یا پڑھے ہوئے واقعات کو ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے، پھر 5 سے 25-30 سال میں کسی بھی وقت انہیں تحریر کر دیتا ہے. وہ کچھ بھی انوینٹ نہیں کرتا. اس کے الفاظ ہیں I don't think we are capable of creating in the way that God created the world. سوال یہ ہے کہ کیا کہانی کار کا کنٹمپریری ہونا عیب ہے؟ اگر وہ اپنے وقت میں ہونے والے
सियासी, कौमी या कुदरती वाक़यात से ड्रॉ करता है तो क्या उसका कमाल फन मशकूक ठहरेगा? यहाँ अफसाने के क्रिटिक्स भी बैठे हैं जो इस किस्म की तहरीरों को जर्नलिस्टिक करार देते हैं कि ये तो हमने अखबार में भी पढ़ लिया था, इसमें अफसाना निकालने का क्या कमाल है। लेकिन मेरा ख्याल इससे कतई मुख्तलिफ है। मेरे नज़दीक अफसाना निगार को हर चीज़, हर बात, हर वाक़या और हर किरदार से मौजूद ड्रॉ करने का हक है। ये तो उसकी ट्रीटमेंट है जो उसे जर्नलिज्म से मुमताज़ करेगी। बसूरत दीगर तो ट्रोजन वॉर पर बेस्ड उमर की ओडिसी भी ओरिजिनल नहीं। मंशा का अफसाना कहानी वाली रात, वो रात जब टीवी देखते देखते यकलफ्त हमारी सीने से आग गई और फिर जब बहुत देर बाद रोशनी हुई तो एक नामालूम सा चेहरा नई कहानी के साथ मौजूद था और हम पूरे ज़ौक़ शौक़ से नई कहानी सुनने को तैयार थे। मैं ये बात कि हमारी टीवी की स्क्रीनें कभी स्याह हुई थी भूल चुकी थी। मंशा ने याद दिलाया तो मुझे याद आया। 8 अक्टूबर का ज़लज़ला हर एक ने सहा था, सबकी आंखें अश्कबार हुई थी, लेकिन स्कूल के मलबे तले जख्मी और भूखे प्यासे बच्चे जिन्हें दम तोड़ने में शायद कुछ दिन लग गए हों, उनके साथ मलबे तले दबे रहने वाला मास्टर दीन मोहम्मद खुद मंशा याद था। ना पहुंचने वाली मदद का इंतजार और जख्मों से चूर एक एक करके मरते हुए बच्चों के साथ मलबे तले खुद मंशा था। मंशा के कई अफसाने मशहूर हुए, उनमें गोका, तमाशा, दरख्त आदमी, खला अंदर खला और बहुत से दूसरे अफसाने हैं जिनमें फास के तिलस्म से जो माहौल तख्लीक किया गया है उसमें मौजूद असरार, खौफ और करब की कैफियत वो बड़ी कामयाबी से तारीख में मुंतकिल करता है। हकीकत और फैंटेसी एक दूसरे में यूँ मदगम है कि फैंटेसी हकीकत की ही एक्सटेंशन मालूम होती है। मेरे नज़दीक अफसाना निगार अलामत या फैंटेसी को अबहाम पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपने किसी एब्स्ट्रैक्ट ख्याल को मकसद और वाज़ेह तौर पर आगे बढ़ाने के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। 4 दर 4 की जमीला जिसके पाँव में पत्थर बांधकर उसे कुएं में फेंक दिया गया, वो अंदर से मिले दुनिया के सारे कुओं से गिरती चली गई, फिर दूसरी तरफ से किसी और वक्त और किसी और जगह में निकाल ली गई, लेकिन एक अजनबी से हम कलाम होने की पादाश में वो दोबारा कुएं में फेंक दी जाएगी। कोता अंदेश और तंग नजरी के कुएं इसी तरह जमीलाओं को बिगड़ते जाएंगे, कोई सा वक्त हो या कोई सी जगह। मंशा की बात हो तो उसके नावल टामा टामा तारा का जिक्र तो आएगा ही। मैं इस किताब की फैन हूँ और इस किताब को हकीकत निगारी का एक मास्टरपीस समझती हूँ। इस नावल के किरदार इस कदर अलाइव एंड किकिंग और ये कस्बा या गांव इस कदर जीता जाता है कि हकीकतन मोटरवे पर लाहौर जाते हुए जब मुझे रास्ते में एक गांव की मस्जिद के मीनार, छोटे छोटे घर, दरख्त और लहलहाते खेत नजर आए तो गुमान हुआ कि यही टामा टामा तारा वाला गांव है। मंशा के ये रस्टिक किरदार हर मुमकिन इंसानी जज्बे और हर आफाकी सच्चाई की नुमाइंदगी करते हैं। मंशा की अबहाम से पाक डिक्शन और शायराना असलूब का चलते चलते जिक्र हो जाना चाहिए। मुझे उसकी तहरीर में शायरी झलकती ही नहीं बल्कि उमड़ उमड़ कर आती महसूस होती है। जगह जगह शायराना इस्तारों का इस्तेमाल हुआ है, खासकर रोशनी और चढ़ते हुए सूरज के हवाले से। तलू होते हुए सूरज की किरणें ओढ़े एक हसीन लड़की की आमद का नक्शा कोई शायद क्या खींचेगा।